باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ 11ویں جماعت اردو، سبق نمبر 4، پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ اس کا آج ہم مرکزی خیال اور خلاصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کی پسندیدگی کا پتہ بھی چلے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات جو ہیں ان تک ہماری ویڈیو بھی پہنچتی رہے۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، پاکستانی قومیت کا مسئلہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، پیدائش 5 اپریل 1906، وفات 14 اگست 1986۔ تو 11ویں جماعت اردو، سبق نمبر 4، مرکزی خیال۔ چونکہ ہم بحیثیت ایک قوم پاکستان میں آباد ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داریاں باہم مشترک ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ملک کی ترقی، فلاح و بہبود اور حفاظت ہماری اولین ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں اقلیت بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حقوق میں، اور یہی چیز ہمیں ایک قوم بناتی ہے۔ اپنی مٹی اور جائے پیدائش سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ اس طرح اپنے علاقے سے محبت کرنا بھی فطرت ہے، لیکن اس صورت میں کہ ہماری علاقائی محبت وطن کی محبت پر غالب نہ ہو، ورنہ یہ ہماری قومیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرنا ہوگا، اور یہی پاکستانی قومیت کا سچا جذبہ ہے۔ یہ سبق نمبر 4، پاکستانی قومیت کا مسئلہ، اس کا مرکزی خیال تھا۔ اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق کا خلاصہ: بقول مصنف، پاکستانی قومیت کا مسئلہ پاکستان بننے سے پہلے حل ہو چکا ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان ہی اصل میں قومیت کا مسئلہ تھا۔ چونکہ مسلمانان ہند یا ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ خط چاہیے تھا کہ جہاں وہ اپنی روایات، زبان، رہن سہن پر عمل کر سکے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن پر ہوتی ہے، اس لیے پاکستانی قومیت کے لیے جغرافیائی حدود ضروری تھی۔ اس صورت میں دو اہم اور پریشان کن سوالات سامنے آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب علامہ اقبال وطن پرستی کے قائل نہیں تھے تو پھر ہم قومیت کے جغرافیائی تخیل کو اسلامی تخیل کے ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال جو اس سے بھی اہم ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے تو پھر غیر مسلموں کو پاکستان میں رہنے اور وفاداری کرنے پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جغرافیہ کا اپنا خاص کردار ہوتا ہے، یعنی کسی خاص خطے میں رہ کر ہی قوم بنتی ہے۔ مسلمان اگرچہ بغیر ملک کے کہیں ہوں گے تو وہ یا تو محکوم غلام ہوں گے یا منتشر۔ علامہ اقبال نے جس وطنیت کی مخالفت کی تھی وہ یورپ کا نظریہ وطنیت تھا، جس کی بنیاد چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی نفرتوں پر قائم تھی۔ اسی طرح بعض پاکستانی بھی حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلاتے،
لیکن اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو وطن پرستی اور علاقہ پرستی میں بہت واضح فرق ہے۔ علاقے سے محبت تو وطن کی محبت پر کبھی بھی حاوی نہیں علاقے کی محبت کو وطن کی محبت پر کبھی بھی حاوی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ رہی بات دوسرے سوال کی کہ جب پاکستان اسلامی نظریے کے تحت بنا ہے تو پھر غیر مسلموں کا کیا کردار ہے، تو جواب یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کا مشترکہ وطن ہے، اس لیے دونوں کو حقوق و فرائض یکساں ہیں۔ تو آج ہم نے 11ویں جماعت اردو سبق نمبر 4 پاکستانی قومیت کا سلسلہ اس کا آغاز کیا ہے، اور آغاز میں مرکز خیال اور خلاصے کے بارے ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچانے کی ہم بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خاص خیال رکھیے گا، بھرپور خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔